السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے یہ پوسٹ بھیجی ہے، اس میں کچھ احادیث ہیں موقوفاً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے۔ راوی عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں کنت عند ابن عمر، میں ابن عمر کے پاس تھا، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور ابن عمر کا پاؤں سن ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، آپ کے پاؤں کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میرے پٹھے کھینچ گئے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں میں سے جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہو اس کا ذکر کریں، مطلب اس کا نام لو۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یا محمدہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، تو اس سے ان کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو گئی اور ان کے پٹھے کھل گئے اور پاؤں سون ہونا صحیح ہو گیا۔ الادب المفرد للامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ میرے بھائی، یہ روایت اور اس سے نیچے جتنی روایات موجود ہیں اس تعلق سے کہ ابن عمر کا پاؤں سن ہوا، ان کے پٹھے کھنچ گئے، اور انہیں کہنے والے ان عبد الرحمن بن سعد نے کہا کہ جو پیارا ہو اس کا نام لو۔ تو ابن عمر کو سب سے زیادہ پیارا نبی پاک علیہ السلام تھے، انہوں نے یا محمدہ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اور ان کا پاؤں جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ روایت علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ضعیف الادب المفرد کے اندر لے کر آئے، اور یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اور اسی طرح دیگر جگہوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مزید کتب کے اندر بھی اسے ضعیف کہا اور موضوع کہا۔ ضعیف موضوع من گھڑت روایت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی دور دور کا واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ تو دراصل اس قسم کی روایات کو بنیاد بنا کر اہل بدعت اور اہل شرک، قبروں کو پوجنے والے، مردوں کو پوجنے والے، فوت شدہ کو پوجنے والے، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو پوجنے والے اور ان کو مشکل کشا سمجھ کر ان کو پکارنے والے، ایسی روایات کو بنیاد بنا کر مردوں کو پوجتے ہیں۔ تو یہی روایات بنیاد بنائی جاتی ہیں۔ کوئی علی حجویری کے دربار پر کھڑا ہے تو کوئی عمران خان کی طرح جناب پاک پتن کے دربار پر پہنچ کر قدم بوسیاں اور سجدے کر رہا ہے، تو کوئی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان کہیں اور کھڑا ہے اور قبروں کو اور مردوں کو پوجا جا رہا ہے اور پکارا جا رہا ہے۔ یہ روایت سندن ضعیف اور موضوع ہے، مطلب یہ کہ انتہا درجے کی بدترین ضعیف روایت، موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے۔ اس روایت کا حقیقت حال سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مصیبتیں دور کرنے والا کون ہے، تکلیف دور کرنے والا کون ہے۔ حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اگر ہم بات دیکھ لیں اور سن لیں تو اللہ کے خلیل اور اللہ کے حبیب اور اللہ کے محبوب اور اللہ کے محب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا، فہو یشفین، میں جب بیمار ہوتا ہوں نا، شفا مجھے میرا رب عطا کرتا ہے۔ تو بیمار بندہ، اسے شفا کیسے ملتی ہے؟ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شفا کا طلبگار ہو۔ مجبور کی مجبوریاں کون دور کرتا ہے؟ اللہ دور کرتا ہے۔ دکھوں میں مبتلا کے دکھ دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دعائیں قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تشکرون۔ یہ پارہ نمبر 20 ہے اور سورۃ النمل ہے، چیونٹی والی سورت۔ سبحان اللہ۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا وہ جو قبول کرتا ہے لاچار کی جب وہ پکارتا ہے اسے اور وہ دور کر دیتا ہے تکلیف کو. تو ابن عمر کا پاؤں سن ہوا. تکلیف کو دور کرنے والا کون؟ کیا یا محمد آ کا نعرہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا؟ نہ، تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ، اور وہ اللہ بناتا ہے تمہیں جانشین زمین میں. کیا کوئی معبود ہے، یعنی کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. سبحان اللہ. تو تکلیفوں کو دور کرنے والا کون؟ اللہ ہے. اور جیسے میں نے یہ آیت پڑھی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی جانتے تھے کہ سورۃ النمل میں آیت نمبر 62 موجود ہے جی. تو جسے یہ معلوم ہو کہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تکلیف کو دور کرنے والا، پاؤں سن ہو گیا، یہ تکلیف کون دور کرے گا؟ ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ. نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی بابا، نہ کوئی مردہ. اور یہی چیزیں ہیں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے آگے چل کر مزید کہ وہ بابا خادم رضوی جو کہ خود ٹانگوں سے محتاج تھا، ٹانگوں سے محتاج لنگڑا تھا، بابا خادم رضوی خود ویل چیئر پر تھا. لیکن ہائے ظالمو، یہ ظالم آ کر باب خادم رضوی کے سامنے اپنی حاجات کو اور اپنی مناجات کو رکھیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے بھائیوں، تکلیف کو دور کرنے والا، وہ تکلیف چاہے پاؤں کا سن ہو جانا ہو یا کوئی اور بیماری ہو، تکلیف کو دور کرنے والا اللہ ہے. اگر ان ظالم مشرکوں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا اور یہ چیونٹی والی سورت پڑھی ہوتی. سبحان اللہ. آج تاریخ ہے 25/11/2020. انشاءاللہ ایک دن بعد میں خطبہ جمعہ اسی چیونٹی والی سورت میں سے ہی پڑھانے لگا ہوں انشاءاللہ. تو چیونٹیاں بھی اہل حدیث، اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ ظالم انسان ہو کر اور ابن آدم ہو کر مشرک، ان ظالموں اور مشرکوں کو اللہ کا قرآن یاد نہیں، یا یہود و نصارہ کی طرح اللہ کے قرآن کو پیٹھ پیچھے ان ظالموں نے ڈال دیا ہے. تو ڈال دیا ہے. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے جو کہ عبداللہ ابن عمر بھی جانتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما. میرے بھائی، پاؤں سن ہوا یا جو بھی تکلیف ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھیے، سبحان اللہ، اور وہاں پر دم کیجئے. ہاں جی، سبحان اللہ. درد ہو رہا ہے، درد کو دور کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے مسنون دعائیں بتائی ہیں. وہ مسنون دعائیں پڑھیں اور آپ کا درد اور آپ کا پاؤں سن ہونا دور ہو گیا. تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی، قرآن مجید نے یہ تعلیم دی. یہ روایت کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں سن ہوا، ہاں جی، اور انہیں عبد الرحمن نے کہا کہ جو آپ کو پیارا ہے، عبد الرحمن بن سعد نے کہا کہ جو آپ کو پیارا ہے آپ اس کا نام لو. تو انہوں نے یا محمد کہا اور ابن عمر کا پاؤں ٹھیک ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ضعیف ہے، موضوع اور من گھڑت ہے. اس کا حقیقت سے کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے. حقیقت وہ ہے جو سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے. لوگوں، تمہیں اللہ کا واسطہ، اللہ کا قرآن پڑھنے شروع کر دو. لوگوں، تمہیں اللہ کا واسطہ، تم اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دو، ورنہ یہ قبروں کے پجاری، یہ مردہ خور، مردہ پوجا کرنے والے تمہارا ایمان بھی لوٹ رہے ہیں، تمہارا مال بھی لوٹ رہے ہیں. تیار ہو جاؤ لوٹنے کے لیے، تیار ہو جاؤ مزید اپنی کھال اتارنے کے لیے، اتروانے کے لیے. لاہور میں ایک اور مزار مارز وجود میں آ گیا، بابا خادم رضوی. ویسے پاکستان میں کانوا والی سرکار ہے، کتے والی سرکار ہے، مگر مچھ والی سرکار ہے، بندروں والی سرکار ہے، کچھوؤں والی سرکار ہے، اور بھی بہت سارے ہیں. اب لنگڑے والی سرکار ہے.
یہ نئی سرکار وجود میں آ گئی۔ میں نے آیت بتا دی، سورۃ النمل پارہ 20 آیت 62۔ اللہ کی قسم اگر آپ نے اس ایک آیت کے ایک حصے کو بھی سمجھ لیا، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، مر جاؤ گے، کٹ جاؤ گے، جل جاؤ گے، مگر کسی مردے کے پاس جا کر نہیں کہو گے، نہ کسی فوت شدہ کو آواز لگاؤ گے، مدد کے لیے بلاؤ گے، چاہے وہ فوت شدہ نبی، رسول، ولی، علی